بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کیجئے، کبھی انسان زمین کو برا کہتا ہے، کبھی زمانے کو کہتا ہے کتنا برا زمانہ آ گیا۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کہتے ہیں سورج کی رفتار کو، چاند کی حرکت کو، زمین و آسمان کے نظام کو زمانہ کہتے ہیں نا۔ یہ سب آج 24 گھنٹے مکمل کیسے ہوں گے؟ کیا سورج کی حرکت نہ زمین کی حرکت کی بنیاد پر 24 گھنٹے مکمل ہوں گے؟ تو زمانے کو برا کہنے والا یہ سوچ تو لے کہ زمانہ تو وہی جو کل تھا، سورج تو وہی جو کل کربلا کے میدان میں تھا، چاند تو وہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ خدا نے نظام ایسا بنایا کہ کسی سرزمین پر چاند اور سورج ایک ساتھ نہیں چمکتے سوائے کربلا کے۔ امامت کے سورج کو حسین کہتے ہیں اور بنی ہاشم کے چاند کو عباس کہتے ہیں، تو دن اور رات دونوں حسین کے اختیار میں ہیں۔ قبلہ اگر کوئی زمانے کو برا کہے تو اس کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زمانہ برا نہیں ہوتا، اہل زمانہ برا ہوتے ہیں۔ زمانہ تو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ معصوم نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ برا نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ باتیں تمہید میں لفظ کوفہ سے قریب ہو گئیں تو آئیے پہلی بات تلاش کرتے ہیں کہ کوفے کا تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں ہو تو کہیں تو کوئی خوبی اس کے اندر ہوگی، تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ والتین۔ آج اتفاق سے ہم نے نماز مغرب میں سورہ والتین کی تلاوت کی تھی، یہ سوچ کر کہ آج اسی کو بیان کر دیں گے کہ اللہ کے حبیب نماز مغرب میں اور کبھی نماز عشاء میں سورہ والتین کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اگر کبھی آپ کو بھی موقع مل جائے تو سورہ والتین پڑھ لیا کیجئے۔ سورہ کوثر کب تک پڑھیں گے؟ کبھی تو آگے آئیے، کتنی بار سورہ قدر پڑھیں گے؟ آئیے سورہ والتین پڑھ لیجئے۔ سورہ والتین کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ سوال عجیب ہوتا ہے، کیا ملے گا؟ تو خیر بات سے بات نکل آئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سن لی کہ سورہ والتین اگر کوئی شخص من قرأ فی نوافلہ فرائضہ، اگر کوئی شخص سورہ والتین کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں، تو خدا اس سے جنت میں وہ دے گا جس کو لے کے وہ راضی ہو جائے۔ یعنی اس میں نہ تو تذکرہ حوران کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اس نعمت سے کوئی خاص شغف نہ ہو، تذکرہ انہار کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو نہر کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا، تذکرہ محلات کا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مزاج رکھتا ہی نہ ہو۔ جنت میں جو وہ چاہے گا خدا اسے وہ عطا کر دے گا۔ میں سمجھتا ہوں سورہ والتین پڑھنے کے بعد اگر کوئی پھر بھی دامن اہل بیت کے سوا کچھ اور چاہے تو اس کی چاہت سے اختلاف میں کروں گا۔ روایت تو اپنے مقام پر ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ والتین کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس کے لیے وہ تمام کچھ عطا فرمائے گا کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، جسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ ملاقات کرے گا اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں کہ کوئی غم اور ہم باقی نہ رہیں گے۔ اور تیسرا خاص جملہ یہ محفوظ کر لیجئے گا، باقی جنت ونت تو آپ کے گھر کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو تو جنت کی پرواہ نہیں ہے، جنت تو رکھی ہوئی ہے اپنے گھر میں۔ اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرے کھانے پر تو کھانا کبھی نقصان نہیں دے گا۔ عجیب جملہ ہے۔ ایک اور روایت، اگرچہ کھانے میں زہر ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے خلاف آپ وہ مطالبہ کرنے کی آپ نے کہا تھا۔ اگر کوئی ایسا نقصان دہ کھانا ہو، عقل کے تقاضے اپنے مقام پر ہیں، سورے کے فضائل اپنے مقام پر ہیں، مجھے توقع نہیں ہے کہ کام ہوگا، لیکن
اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سورہ والتین پڑھیے مگر سمجھ کے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. صرف 4 باتیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والتین ظاہراً تو ترجمہ کسی پھل کا ہے. والزیتون اس کو پھل بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سبزیوں میں بھی شامل ہوتی. وطور سینین ایک پہاڑ. وہذا البلد الامین ایک شہر کی صفت. ارشاد فرماتے ہیں والتین سے مراد مدینہ منورہ ہے. والزیتون سے مراد بیت المقدس یہ مقدس ہے. طور سینین سے مراد شہر کوفہ معظم ہے. ھذا البلد الامین سے مراد مکۃ المکرمہ ہے. یہ 4 مقدس شہر ہیں کہ جن کی قسم خدا نے کھائی ہے. طور سینین. تو کوفے کا تذکرہ قرآن مجید میں اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کی روایات کے اعتبار سے, برادران اسلام کے نزدیک کوفہ کیا وہ الگ موضوع ہے. کبھی پھر اسی تاریخ کو پڑھیں گے کہ برادران اسلام کے نزدیک کوفے کی اہمیت کیا وہ الگ موضوع ہے. ابھی تو مجھے اپنے جوانوں کو سمجھانا ہے کہ کوفے کو برا نہ کہا کرے. تو کوفے کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ والتین میں, اور صرف کوفے کا نہیں ہے بلکہ مسجد کوفے کا بھی ہے. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. سورہ مومنون کی آیت نمبر 50. فرماتے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو پناہ دی. کون دونوں؟ ماں اور بیٹے, حضرت مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کو پناہ دی. ربوتن ایک بلند جگہ پر, بلند زمین پر, ایسی بلند زمین ذات قرارن جس میں استقرار تھا, ومعین اور جس میں ان کی مدد کی کیفیت موجود تھی. ترجمہ تو یہ ہو گیا. ربوہ کون ہے؟ کہ کوفہ. امام فرما رہے ہیں ذات قرار مسجد کوفہ, اور معین نہر فرات ہے. روایت مولا کی آپ کی خدمت مقدس میں لفظ کوفہ کا ترجمہ میں کل کر چکا, اور کہ قرآن مجید میں کوفے کا تذکرہ اور کہاں پر ہے. پہلا ہو چکا سورہ والتین, سورہ مومنون, اب تیسرا مقام سورہ مبارکہ نوح کے اندر. سورہ نوح کی آیت نمبر 27 میں پروردگار نے, میں اسی نماز کی بات کر رہا ہوں جو نماز آپ میں سے سب نے انشاءاللہ پڑھ لی ہوگی, اور نہ پڑھی ہو پڑھ لیجیے. نماز مغفرت والدین بھی اسے کہتے ہیں اور نماز بر والدین بھی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض علماء کے وضاحت میں آپ کو فرق محسوس ہو, اور جہاں تک ہم نے تلاش کیا نماز مغفرت والدین میں اور نماز بر والدین میں کچھ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز مغفرت والدین میں حالت قنوت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ 10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ 10 مرتبہ. اور نماز بر والدین میں قنوت میں نہیں ہے. قنوت جو چاہے پڑھ لیجیے آپ. نماز مکمل کرنے کے بعد پھر پڑھنا ہے 10 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور سن لیجیے. شاید نماز مغفرت والدین لوگ پڑھتے ہوں ماں باپ کے مرنے کے بعد, نماز بر والدین پڑھتے ہیں ماں باپ زندہ ہوں یا انتقال کر گئے ہوں. تو اگر اس طرح بات سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے نماز مغفرت پڑھوں ابھی ابا زندہ ہیں, تو اللہ ان کو زندہ رکھے, نماز بر والدین پڑھ لیجیے. صلوات پڑھے محمد والے. اور جس آیت کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آیت سورہ مبارکہ نوح کی,
یہ سیکنڈ رکعت میں پڑھی جاتی ہے. رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. دو روایات ہیں، ایک چھٹے امام سے ایک آٹھویں امام سے. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ کہاں رہتے ہو؟ کوفے میں. مسجد کوفہ کتنا دور ہے؟ فاصلہ بتایا. فرمایا کتنا جاتے ہو؟ کہ مولا کبھی کبھی چلے جاتے ہیں. فرمایا تم نہیں جانتے کہ مسجد کوفہ میں جتنی بار داخل ہوگے اتنی بار خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. صرف داخل ہونا، توبہ استغفار نہیں، نماز توبہ نہیں، غسل توبہ نہیں، صیغہ استغفار نہیں، صرف مسجد کوفہ میں داخل ہونا. ایک شرط ہے، لیکن اس شرط کو سن کر کہیں ہو جائے گی مایوسی کہ داخل ہونے والا مومن ہو. یہ آیت کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا. رب اغفر لی، اے خدا مجھے بخش دے. والے والدیہ، میرے والدین کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائے. امام فرماتے ہیں اگر کوئی 100 مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہو خدا اسے 100 بار بخش دے گا. تو مسجد کوفہ کا تذکرہ لفظ بیتیہ میں آیا سورہ نوح کے اندر. بات واضح ہو رہی ہے. کوفہ، مسجد کوفہ. مسجد کوفہ کی تاریخ، کچھ جملے کل میں نے کہے تھے، کچھ جملے آج سن لیں. اور آج تو جس کا تذکرہ مجھے کرنا مقصود ہے انشاءاللہ ان کا روزہ ہائے مقدس بھی وہیں پر موجود. البتہ ہمارے یہاں کوفے کی تاریخ پڑھی نہیں جاتی. سیاسی تاریخ کوفے کی الگ ہے. 5 گروہ تھے. کون کون سی گروہ تھے؟ کہاں سے آ کر آباد ہوئے تھے؟ خط کس نے لکھا تھا حسین کو؟ اور وہ کون لوگ تھے کہ جو خط لکھنے کے بعد امام کا ساتھ نہ دے سکے؟ یہ تمام باتیں. اس میں سے کچھ باتیں تو وہ جو آپ کے خدمت میں شاید اس طرح واضح ہو سکیں کہ اس کی تاریخ ہے مولائے کائنات کے دور مقدس سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور تک. کوفے کی اپنی آبادی کیا وہ الگ موضوع ہے. کوفہ کیا ہے؟ مسجد کوفہ. روایت کا جملہ ہے کہ مسجد کوفہ 20 مرتبہ ویران ہوئی اور 20 مرتبہ آباد ہوئی. یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جو حضرت آدم کی خلقت سے 20,000 سال پہلے بنی. روایت، کتاب کا نام تاریخ الکوفہ. حضرت آدم کی خلقت سے 20,000 سال پہلے مسجد کوفہ بنی. کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا نے حضرت آدم کو مسجود قرار دیتے ہوئے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ فرشتوں نے کہاں کیا تھا؟ 20,000 سال پہلے جب قوم جن آباد تھی، جب فرشتگان پروردگار یہاں ہوتے تھے، کہ جبرائیل امین کہتے ہیں میں 20 مرتبہ اس کو آباد دیکھ چکا اور 20 مرتبہ اس کو ویران دیکھ چکا، اور ہر ایک ویرانی اور آبادی کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. ہر ویرانی اور آبادی کے بیچ میں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کا دور دیکھیے تو آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء تک 6,000 سال کا زمانہ ہے. تو 6,000 سال میں تو یہ 20 ممکن نہیں ہے. ایک اور روایت ہے نا کہ یہ آدم کے بعد کا واقعہ ہے، پھر یہ 20 والا فیگر مکمل نہیں ہو پائے گا. 20 یہ اور 20 وہ 40. لیکن
حضرت آدم کی خلقت سے پہلے سوچئے ایک لمحے کے لیے، آدم کس سے بنے تھے؟ مٹی سے بنے تھے نا، تو مٹی پہلے بنی ہوگی تو آدم بنے ہوں گے، اگر مٹی ہی نہ بنی ہوگی تو آدم کیسے بنے ہوں گے؟ تو آدم کی خلقت سے پہلے کہیں نہ کہیں تو کوئی مٹی ماننا پڑے گی، چاہے سمجھ میں یہ روایت آئی ہو کہ نہ آئی ہو، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آدم کی خلقت میں مٹی کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آئیے مسجد کوفہ کے فضائل میں سے صرف 3 جملے اور عجیب جملے۔ حضرت موسیٰ کو عصا ملا مسجد کوفہ سے، حضرت سلیمان کو انگوٹھی ملی مسجد کوفہ سے، حضرت یونس کو کدو ملا کھانے کو مسجد کوفہ سے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اتنی پرانی مسجد ہے کہ حضرت آدم سے پہلے نہ مان سکیں تو مت مانیے، مگر آدم کے بعد تو مان لیجئے۔ حضرت آدم کا قیام، حضرت نوح کا گھر، تذکرہ اب کل ہوگا اس خاص لفظ کا جو مسجد کوفہ کے بارے میں۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ کوفے کی شخصیات میں کتنے لوگ تھے جو امام کی خدمت میں آئے؟ میں بہت تلاش کر رہا ہوں، اور صرف 32 لوگ تو وہ ہیں تو شب عاشور لشکر یزید کو چھوڑ کر خدمت امام میں آئے تھے۔ 32 لوگ وہ ہیں تو شب عاشور لشکر یزید کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں آئے تھے۔ ہمارے پاس صرف 1 2 3 پڑھے جاتے ہیں، باقی نہیں پڑھے جاتے۔ حضرت حر، ان کے بیٹے علی ابن حر، ان کا غلام ترکی، ان کا غلام، 3 پڑھے جاتے۔ 32 لوگ آئے تھے۔ یہ لوگ کہاں کے تھے؟ بات کیا تھی کہ کوفے سے نکل کے کربلا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ کچھ ایسے تھے جو بڑی ہوشیاری سے ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہوئے نکلنے کے لیے، کہ اس بہانے کوفے سے نکلنا ممکن ہو گیا۔ پھر جب کربلا پہنچے تو کون ابن زیاد اور کون پسر سعد؟ یہ کل بھی حسینی تھے، یہ آج بھی حسینی۔